کہتے ہیں کہ ایک شخص اصفہان سے چلا اور بغداد پہنچا جب بغداد عروج پہ تھا، اور یہ شخص تاجر تھا جو اپنی تجارت کی غرض سے سامان لے کے وہاں گیا تھا۔ اس نے سامان بیچا اور کافی اس کو نفع ہوا۔ اس کے سرمایے میں ایک قیمتی موتیوں کا ہار بھی تھا۔ تو حج کے لیے قافلہ بغداد سے مکہ کی طرف رواں تھا۔ اس کے پاس وقت بھی تھا، پیسہ بھی تھا اور موقع بھی تھا، تو اس نے سوچا چل کے حج کر آتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس جو قیمتی ہار تھا، اس نے وہاں اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا کہ یہ کس کے پاس رکھوایا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی ہار راستے میں مجھ سے کھو جائے، یا وہاں میرے پاس سامان میں ہوگا تو میری توجہ خراب رہے گی، اس لیے میں اس کو کسی قیمتی جگہ پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہاں بغداد کے ایک بازار میں عطر فروش ہے اور وہ امانتیں رکھتا ہے، آپ اس کے پاس رکھ لیں گے۔ اس نے اس عطر فروش سے ملاقات کی اور اس نے حامی بھر لی کہ آپ دیگر لوگوں کی طرح امانتیں ایک تھیلے میں بند کر کے جیسے لوگ دیتے ہیں آپ بھی دے دیں، میں آپ کا ہار رکھ لوں گا۔ اور یوں اس طرح اس نے ہار اس عطر فروش کے حوالے کیا، اور یہ مسافر اصفہانی یہ چلا گیا حج کرنے کے لیے۔ حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹا تو اپنے اہل خانہ کے لیے قیمتی تحائف لے کے آیا، تو ساتھ اس شخص کی مہربانی ادا کرنے کے لیے اس کے لیے بھی ایک تحفہ لے کے آیا۔ آ کر اس عطر فروش سے ملا، تحفہ پیش کیا، زمزم اس کو دیا اور اس سے اب اپنا ہار طلب کیا۔ تو اس شخص نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو پہلے کبھی ملے نہیں، تو مجھے تو آپ کا چہرہ یاد نہیں، نام یاد نہیں، اور اسی طرح ہار کا رکھنا بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس نے بہت طریقے سے اس کو یاد دلانے کی کوشش کی اصفہانی نے، لیکن عطر فروش مسلسل انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ بات شرافت سے بڑھ کر تھوڑا سا سختی تک پہنچ گئی اور یہ آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ تو عطر فروش چونکہ مقامی آدمی تھا، اس لیے اس کے جو بھتیجے بانجے تھے وہ فوراً پہنچ آئے اور اس مسافر کو اٹھا کر دکان سے باہر پھینک دیا۔ لیکن یہ واپس اصفہان کی طرف روانہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ ہار تو میں نے لینا ہے۔ اب اس کے لیے مختلف تدابیر یہ سوچنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ غرض یہ کہ یہ جہاں بھی بیٹھتا تو اپنے ہار کا تذکرہ کرتا، اور اسی اثناء میں یہ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ایک دکان پہ اور اپنے ہار کا تذکرہ کر رہا تھا کہ عطر فروش نے میرا ہار چھپا لیا ہے اور امانت میں خیانت کر دی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر واقعی آپ سچے ہو نا، تو آپ جو ہمارا اس وقت خلیفہ ہے، عزد الدولہ نام تھا اس کا، کہا کہ آپ اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے شکایت کرو۔ تو اس مسافر نے کہا کہ میں کیسے شکایت کروں، وہ تو عدالت لگائے گا اور وہ مانگے گا، ثبوت مانگے گا جو میرے پاس نہیں ہے، وہ کوئی دلیل مانگے گا، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو مطمئن کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ ثبوت اور دلیل کے بغیر چور کو پکڑ لیتا ہے۔ ثبوت اگر آپ کے پاس ہے تو پھر تو کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ ذرا جو شریر اور چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا اس قبیل کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے نمٹنا جانتا ہے، بڑا ذہین، فطین، ذکی، سمجھدار قسم کا شخص ہے۔ بہرحال یہ چلا گیا اور جا کر خلیفہ سے اس نے وقت لیا اور اپنی کارگزاری سنا دی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک ڈرامہ چاہتے ہیں، تم نے ایسا کرنا ہے کہ کل سویرے جیسے ہی سورج نکلے اور یہ عطر فروش دکان کھولے، اس سے پہلے جا کر اس کی دکان کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اور شام اس کی دکان بند کرنے تک دکان کے سامنے بیٹھے رہنا ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ برعکس، اور آپ نے اٹھنا بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، بس 3 دن آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ اور چوتھے دن جب آپ وہاں بیٹھے ہوں گے تو اس وقت میری سواری آئے گی اور میرا پروٹوکول یہ ہوگا کہ وہ راستہ صاف کریں گے، آپ کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے نہیں اٹھنا ہے، اور جب میرا گھوڑا قریب پہنچے گا تو میں آپ کو پہچان کے گھوڑے سے اتروں گا، بڑا پرتپاک قسم کا سلام کروں گا، مگر تم بالکل میری پرواہ مت کرنا، اور ایک عام سے شخص کی طرح میرے سلام کا جواب دینا، اپنی جگہ بیٹھے رہنا، میں جو بھی بات کروں بے پرواہی سے جواب دینا، تم نے مجھے خلیفہ سمجھنا ہی نہیں، تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ 3 دن جا کر اسی طرح بیٹھتا رہا، وہ عطر فروش اس کو دیکھتا، اس کے سر میں درد ہوتا۔ چوتھے دن خلیفہ کی سواری بھی آ گئی اور ترتیب کے مطابق خلیفہ آیا تو خلیفہ گھوڑے سے اترا
اور اس نے اس کو سلام کیا۔ اس نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، کہا کہ اصفہانی بھائی آپ کب تشریف لائے؟ کہا بس مجھے کچھ دن ہو گئے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ اصفہانی بھائی آپ ہمارے پاس نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے وقت نہیں ملا۔ خلیفہ نے کہا کہ اصفہانی بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اس نے پلٹ کے عطر فروش کی طرف دیکھا تو اس کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، کالا پیلا نیلا ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ خلیفہ نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ، اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی حل کیے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اصفہانی بھائی، جس وقت آپ جانے لگے تو میرے پاس ایک وقت کا کھانا آپ نے کھا کے جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار خلیفہ تم جاؤ اپنے کام سے جاؤ۔ اس طرح کہہ کے خلیفہ کو رخصت کر دیا، خلیفہ چلا گیا۔ اب جیسے ہی خلیفہ گیا ہے تو یہ عطر فروش اٹھ کے آیا اور اس کی منتیں کرنے لگا اور کہا کہ یار مجھے بتاؤ آپ کا ہار کیسا تھا، تھیلی کس رنگ کی تھی جس میں ہار رکھا تھا؟ تو اس نے بتا دیا۔ تو اس نے 2 منٹ میں ہار نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ پھر یہ پہلے تو اس کے دل میں یہ آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں کیونکہ یہ چوروں کا شہر ہے بغداد، لیکن پھر اس کے دل میں یہ آیا کہ خلیفہ نے اپنے مقام سے کتنا گر کے میری مدد کی ہے تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ چلا گیا خلیفہ کے پاس، ہاتھ جا کے دکھایا تو خلیفہ نے پولیس کو حکم دیا کہ فوراً اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر ظاہر جرم ثابت ہو گیا تو خلیفہ نے کہا کہ ابھی اسی ہار سے اس کو شہر کے چوراہے پر پھانسی دو اور پھر جس وقت یہ مر جائے تو لاش لٹکا دو اور ہار اتار کے اس اصفہانی کو دے دو اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ تو یہ ہے اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ کہ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا سمجھدار خلیفہ اور کتنا انصاف پسند خلیفہ تھا۔ اور آج کے حکمرانوں کو آپ دیکھ لیں، وہ بیچارے تو خود ظلم کا شکار ہیں، عوام کو کیا انصاف دیں گے۔